رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی ناقدری کرنے والے لوگ، جن کے لیے حضرت جبریل امین نے بد دعا فرمائی اور اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مقرب فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ وہ بد دعا دے رہا ہے، اور اس کے اوپر دونوں جہانوں کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، انہوں نے آمین کہا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے، برباد کرے، جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس ماہ مبارک کی قدر نہ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ قدر نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ملا، اس کے اندر روزے نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے عبادات جو اس کے اوپر لازم کی ہیں ان کو پورا نہیں کیا، رات کی عبادت اس نے نہیں کی، روزے نہیں رکھے، بلکہ الٹا گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جبکہ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم جب بازاروں کی طرف نکلتے ہیں، سڑکوں کی طرف نکلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھی، بعض مسلمان، کسی غیر مسلم کی بات نہیں چل رہی، کسی کافر کی بات نہیں چل رہی، کسی یہودی کی بات نہیں چل رہی، بلکہ ہمارے خود کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان لوگ، جو رکشے کے ڈرائیور ہیں، گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں وہ اپنی گاڑیوں میں بڑے آواز کے ساتھ میوزک چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ یہ ماہ، یہ مبارک کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بد دعا دی جو اس ماہ مبارک کی قدر نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری روزی کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تو کیسے نہ ہوں گی؟ ہمیں بد دعا لگ گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ ہم نے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے ان کو پورا نہیں کیا۔ جب پورا نہیں کریں گے تو حدیث سن لیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو اس ماہ مبارک کی قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب وہ بد دعا لگ گئی، ہم نے قدر نہیں کی تو ابھی برباد ہیں۔ اور دوسری جو بد دعا دی، فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد کرے اس شخص کو جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ شخص اس ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یعنی جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ماں باپ کی ہم عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ جب ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو بد دعا آگے کس کی ہے؟ تھوڑا اس کی طرف غور کریں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد کرے اس شخص کو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک و برباد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ ذرا سوچئے، جو نبی ہمارے لیے، ہم امت کے لیے ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہتے تھے اس امت کے لیے، اور وہی امت، اسی امت کے سامنے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے اور ہم ان کے اوپر درود نہ بھیجیں، اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو درود ہی نہ آتا ہو پڑھنا۔ ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمے کا نہیں پتہ، بس یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ نہیں پڑھنے آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھنا آتا۔ بتاؤ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے
جب حساب و کتاب کا دن ہوگا ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ بد دعائیں ہیں جو جبریل امین نے اپنی زبان مبارک سے دی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر آمین کر کر اس دعا کو زیادہ پختہ کر دیا، اس بد دعا کو زیادہ پختہ کر دیا، یعنی اس کے بعد اس بد دعا کے لگنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں بچتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کی پابندی کریں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ ماہ مبارک کا ماہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ رحمت اور برکتوں کا ہے۔ کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ہمارا خالی نہ جانا چاہیے۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، بازاروں کی طرف نکلے، زبان پر یہ کلمات ہو، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، زبان ذکر سے تر ہو، اور نوافل کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہو۔ رمضان کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق رمضان سے، تو اس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے مال کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی تمام دنیاوی چیزوں کے اندر اللہ تعالی